السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قربانی کا جانور کن عیوب سے خالی ہونا چاہیے؟ وہ کون سے عیوب ہیں کہ اگر وہ قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے؟ یوں تو قربانی کا جانور جس قدر اچھا ہوگا، موٹا اور پھربا ہوگا اور عیب اور نقص سے پاک اور خالی ہوگا، وہ اتنا بہتر ہوگا اور اللہ کو اتنا محبوب ہے، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں اسے پیش کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر مال پیش کرنا چاہیے۔ تو جتنا بہتر مال ہوگا، جتنا بہتر جانور ہوگا، اتنا اللہ کو محبوب ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، کہ آپ نیکی تب تک نہیں پا سکتے، یعنی پوری نیکی جب تک کہ آپ پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ تو قربانی کا جانور جس قدر اچھا ہوگا اس قدر اللہ کو وہ محبوب ہوگا۔ لیکن کچھ عیوب ایسے ہیں کہ اگر وہ جانور کے اندر پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ وہ عیوب کیا ہیں؟ وہ 4 طرح کے عیوب ہیں۔ وہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور انگلیوں کے ذریعے 4 طرح کے عیوب کا تذکرہ فرمایا، اشارہ کیا آپ نے اور فرمایا اربع لا تجزی فی الاضاحی۔ ایک روایت میں ہے اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ قربانی میں 4 طرح کے عیوب جائز نہیں ہیں۔ 4 طرح کے عیوب اگر جانور میں پائے جائیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ پہلا عیب ہے الاوراء بین عورها، کانا پن، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو۔ دوسرا عیب ہے والمریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر اور واضح ہو۔ تیسرا عیب ہے والارجاء بین ضلعها، لنگڑا پن، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو۔ چوتھا عیب والکثیر التی لا تنقی، اتنا کمزور جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودے تک نہ ہو، وہ چل پھر نہ سکتا ہو۔ تو یہ 4 طرح کے عیوب ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی عیب قربانی کے جانور میں ہو، قربانی کے جانور کے اندر پایا جائے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس حدیث کے اخیر میں جو راوی ہیں، یعنی براء بن عازب سے جو تابعی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص، میں یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ جانور کی دانت میں کوئی نقص ہو، دانت ٹوٹا ہوا ہو، یا دانت کو 1 دانت یا 2 دانت اس کے کچھ دانت نکل گئے ہوں۔ تو براء بن عازب جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ما کرہت فدعہ ولا تحرم ولا حد، جو آپ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دیجئے، لیکن کسی پر حرام مت قرار دیجئے، مت کہیے کہ ایسا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 طرح کے عیوب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور بہت ہی دبلا پتلا جانور جس کی ہڈی میں گودے نہ ہو۔ تو یہ 4 طرح کے عیوب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عیب کسی جانور میں ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اور بقیہ عیوب کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایک سائل کے جواب میں بیان فرمائی ہے، جیسے کہ موطا مالک میں ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا یتقى فی الضحایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ کن کن عیوب سے بچنا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو جواب دیتے ہوئے یہ 4 عیوب ذکر فرمایا۔ اور یہ مقام بسط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سائل کے سوال پر جواب دے رہے ہوں تو پورے حصر کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ اور شرح کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ تو جب یہاں بھی ایک سائل آیا اور سائل کو آپ نے 4 طرح کے عیوب سے بچنے کا حکم دیا، گویا اس حدیث میں حصر ہے ان عیوب کا جن عیوب کے رہتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ان عیوب کے علاوہ اگر کوئی عیب ہو، جیسے دانت ٹوٹ گیا ہو جانور کا، یا کان میں چھید ہو، سوراخ ہو، یا کان کٹا ہوا ہو، یا چمڑی میں کوئی عیب ہو،
تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی، کفایت کرے گی، لیکن خلاف اولا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف الاذن والعین، اس کی سند حسن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانور کے کان اور آنکھ دیکھنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث کو استحباب پر محمول کیا گیا ہے کہ کان بھی کسی عیب سے پاک ہو جانور کا، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اگر کان میں کوئی سوراخ ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ اس حدیث میں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین عورھا، اسی طرح فرمایا بین ضلعھا بین مرضھا، یعنی جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، جس کی بیماری بالکل ظاہر اور باہر ہو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی جانور کا لنگڑا پن بالکل ظاہر نہیں ہو، بہت غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہو کہ جانور لنگڑا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن دیکھتے ہی آدمی پہچان لے کے لنگڑا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح کوئی جانور بیمار ہے لیکن معمولی بیماری لاحق ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اسی طرح سے کسی جانور کی آنکھ میں کوئی داغ ہے، دھبا ہے، کوئی نشانی پڑ گئی ہے، کانا نہیں ہے، اس آنکھ سے ہر چیز وہ جانور دیکھ پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اس حدیث سے پر قیاس کرتے ہوئے جمہور اہل علم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ عیوب کا ذکر فرمایا، وہ کم تر عیوب ہیں، ان سے بڑھ کر جو عیوب ہوں اور انہی عیوب کے جنس میں سے ہوں تو ایسے جانوروں کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کانا جانور کی قربانی درست نہیں۔ کانا اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ برباد ہو گئی ہو، ضائع ہو گئی ہو۔ تو نابینا جانور جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہوں، اس کی قربانی بدرجہ اولا درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے لنگڑے جانور کی قربانی سے منع فرمایا، تو وہ جانور جس کی ایک ٹانگ ہی کٹ گئی ہو یا دو ٹانگ کٹ گئی ہو، تو وہ لنگڑا سے زیادہ سخت عیب ہو گیا نا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی بدرجہ اولا درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس میں اور ایک قابل غور بات یہ ہے کہ والکثیر التی لا تنقی، کہ اتنا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گدے نہ ہوں۔ تو اگر کوئی جانور کمزور ہے لیکن چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بہت کمزور نہیں ہے، بہت بوڑھا نہیں ہے، تو اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کی عبادت قبول فرمائے اور ہمیں طریقہ نبوی کے مطابق اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔